امام حسین نے کیوں قیام فرمایا؟ سوال: امام حسین علیہ السلام اپنی تحریک کے ذریعے کیا ہدف یا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ شہادت، احیاء اسلام، اصلاح امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خدا کی طرف سے عائد فریضے کی ادائیگی، یزید کی ظالم حکومت کی سرنگونی اور عادلانہ اسلامی حکومت کا قیام وہ نمایاں نقطۂ نظر ہیں جو امام کی تحریک کی تفسیر اور آپ کے مقاصد و محرکات کی تشریح کے سلسلے میں محققین اور اہل نظر افراد کی جانب سے پیش کیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کی تحریک کے فلسفے اور اہداف اور اس کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کے سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ اپنی رائے کا دوسری آراء، خیالات اور نظریات سے کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ امام حسین کے قیام کے ہدف و مقصد کے بارے میں مختلف نظریات اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ مصنفین اور متکلمین نے امام حسین کی تحریک کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں۔ کبھی اس تحریک کو ایک ایسی تحریک کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا پورا دستور عمل خداوند عالم کی جانب سے مقرر کر دیا گیا تھا، اور امام حسین کا کام محض اس کو جامع عمل پہنانا تھا، اور آپ پر لازم تھا کہ خداوند متعال اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ جن کاموں کے لیے مامور کیے گئے ہیں انہیں بغیر کسی معمولی رد و بدل کے قدم بقدم انجام دیں۔ بعض دوسرے لوگوں کے خیال میں امام حسین کی تحریک ایک سوچی سمجھی تحریک تھی۔ یہ لوگ بھی اس تحریک کے مقصد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کبھی حکومت وقت یعنی یزید کی حکومت سے ٹکراؤ اور بسا اوقات حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جد و جہد قرار دیتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ امام حسین پر ایک فریضہ عائد ہوتا تھا اور آپ نے تعبداً اپنی یہ ذمہ داری پوری کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس بارے میں اور دوسری باتیں بھی تحریر اور بیان کی جاتی ہیں۔ باوجود یہ کہ اس بارے میں کافی کتب تحریر کی گئی ہیں اور مختلف نظریات اور افکار کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اب تک یہ مسئلہ بخوبی واضح نہیں ہوا کہ اس تحریک میں امام حسین کی سوچ کیا تھی۔ یہ محض تاریخی بحث نہیں، بلکہ ایک ایسی بحث ہے جو تحریک اسلامی، حکومتوں کے خلاف جد و جہد کرنے والوں اور ایسے افراد کے لیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، بطور کلی ایک مشعل راہ ہو سکتی ہے۔ امام حسین جو ایک معصوم فرد اور امام تھے، ان کا طرز و اسلوب قطعی طور پر مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے تھی ایسے نہیں ہوئی، اور نہ ہی امام کی اس تحریک سے خاطر خواہ استفادہ کیا گیا ہے۔ امام حسین کے کلمات آپ کے ہدف اور محرکات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس موضوع پر تحقیق اور اس کی تشریح کے لیے ایک مفصل اور جداگانہ تالیف کی ضرورت ہے، جو سر دست اس مختصر موقع اور وہ بھی انٹرویو کی صورت میں ممکن نہیں۔ البتہ مختصر طور پر کہوں گا کہ ہمیں امام حسین کے مقصد اور ہدف کو خود آن جناب کے کلمات سے اخذ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے امام حسین کی تحریک کے مقاصد پر گفتگو کی ہے، ان میں سے بھی اکثر نے امام کے کلمات کا سہارا لیا ہے، لیکن کیونکہ امام حسین کے کلمات بکھرے ہوئے اور موقع محل کی مناسبت سے مختلف ہیں، اس لیے ان حضرات میں سے ہر ایک نے ان میں سے کسی ایک حصے کو لے کر اس سے استفادہ کیا ہے اور دوسرے مفاہیم سے صرف نظر کیا ہے اور صرف کسی ایک پہلو پر اپنی فکر مرکوز رکھی ہے۔ ہم ابتدا میں امام حسین کے ان کلمات میں سے کچھ کو بیان کریں گے جو آپ نے اپنے ہدف کے بارے میں فرمائے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جمع بندی کر کے ان سے نتیجہ اخذ کریں گے۔ اگر ہم ان مختلف کلمات کا باہم اور یکجا کر کے تجزیہ کریں تو سب ایک ہی راہ کی وضاحت کرتے ہیں، اور یوں ان میں تضاد اور اختلاف نظر نہیں آتا، بلکہ یہ سب ایک ہی ہدف کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ ہدف بھی بخوبی روشن اور واضح ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اپنی اصلاحی تحریک کے لیے امام کا وسیلہ۔ جب مدینہ میں امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس سفر پر روانہ نہ ہوئیے، تو امام نے ان کی بات قبول نہ کی اور سفر پر روانہ ہوتے ہوئے ایک وصیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک حصے سے امام حسین کے مقصد کی وضاحت ہوتی ہے۔ امام اس وصیت نامے کے ایک حصے میں تحریر فرماتے ہیں: میں خودخواہی، غرور، فتنہ انگیزی اور ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ معروف کا حکم دوں اور منکر سے روکوں، اور اپنے نانا اور والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں۔ موسوعہ کلمات امام الحسین، صفحہ 291۔ یہ اصلاح طلبی دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں۔ یعنی امام چاہتے ہیں کہ امت کی اصلاح کریں، اور اصلاح کا یہ عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے جامع عمل پہنے۔ امام کس قسم کی اصلاح چاہتے ہیں؟ وہ آپ کے اس جملے سے ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں:
میں اپنے جد اور والد کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اور سیرت پیغمبر سے اسلامی معاشرے اور حکومت کا انحراف۔ امام حسین نے محسوس کیا تھا کہ معاویہ اور ان کے بعد یزید اور کچھ ان سے قبل کی حکومتوں کے دوران لوگوں کے درمیان ایسے اعمال رواج پا گئے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے برخلاف ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنی حکومت میں ایک خاص سیرت اور طریقے پر کاربند تھے۔ اقتصاد کے بارے میں حضرت کی ایک خاص روش تھی، دوسرے معاملات میں بھی آپ کا خاص طریقہ کار تھا۔ حضرت علی کی بھی وہی سیرت رہی، لیکن افسوس کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد اگرچہ کچھ مدت تک ایک حد تک آپ کی سیرت پر عمل جاری رہا، لیکن بعد میں بعض انحرافات نے سر ابھارا۔ جب حکومت کی باغ ڈور علی ابن ابی طالب نے سنبھالی تو آپ نے معاملات حکومت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہج پر واپس لانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لوگ دوسرے طریقوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین کو اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شاید آپ کو شہید بھی اسی بنا پر کیا گیا۔ اسلامی معاشرے کا بھی یہی حال تھا، وہاں بھی لوگوں کی عبادات میں، ان کے اخلاق میں اور ان کے سماجی امور میں ایسی چیزیں وجود میں آ گئی تھیں جو اسلام سے موافق نہ تھیں۔ اس لحاظ سے اسلام کے لیے خطرہ جنم لے رہا تھا۔ ایک اور بات یہ تھی کہ وہ حکمراں جو خلیفہ رسول کے عنوان سے پیغمبر کے جانشین کے طور پر حکومت کر رہے تھے، ان کا طرز عمل پیغمبر کے طرز عمل سے مختلف تھا، اسلام کی تعلیمات کے منافی تھا۔ اگر یہی صورتحال جاری رہتی تو اسلام کی ایک غلط تصویر لوگوں کے سامنے آتی اور وہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھتے۔ علاوہ ازیں خود لوگوں کے درمیان بھی ایسی باتیں رائج ہو گئی تھیں جو اسلام اور سیرت پیغمبر کے موافق نہ تھیں۔ امام کی اصلاحی تحریک کا عنوان سیرت پیغمبر اور سیرت علی کا احیاء۔ ان وجوہات کی بنا پر امام حسین سمجھتے تھے کہ اصلاح کا عمل ناگزیر ہے، اور یہ اصلاح پیغمبر اور علی ابن ابی طالب کی سیرت کا احیاء تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کا ہدف اور مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علی کی سیرت کا احیاء تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر احیاء کا وسیلہ ہے، خود ہدف اور مقصد نہیں۔ ہدف در حقیقت پیغمبر اسلام اور حضرت امیر کی سیرت کو زندہ کرنا تھا۔ اموی حکومت کی دو نمایاں خصوصیات، حدود الہی کا تعطل اور اعلانیہ فسق و فجور۔ امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کے ارادے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اثناء راہ میں آپ کی ملاقات فرزدق سے ہوئی۔ امام نے اسے عراق کے حالات دریافت کیے۔ اس نے جواب دیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ امام نے اس سے اپنے سفر کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی اطاعت کی ہے، رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے فساد کو ظاہر کیا ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 236۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی فساد کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فساد کا اظہار کرتا ہے، علی الاعلان فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر فساد کو ظاہر کیا ہے۔ یہ لوگ در حقیقت فساد کو رواج دینے والے ہیں۔ یہ ایک اہم اور خطرناک مسئلہ ہے۔ انہوں نے حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، یعنی شرعی حدود پر عمل نہیں کرتے۔ ان کا انداز حکومت کچھ اور ہے۔ پیغمبر نے حکومت کی تھی، لیکن ان کی حکومت دینی اور اسلامی قوانین کی حدود میں تھی، لیکن ان لوگوں نے اس انداز حکومت کو ترک کر دیا ہے، حدود الہی کو قدموں تلے روند ڈالا ہے۔ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، حالانکہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ فقراء اور مساکین کے مال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ فقراء کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بیت المال کو منمانے طریقے اور اپنی حکومت کے استحکام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقراء اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کا استعمال عوام الناس اور فقراء کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ دلائل یہ ثابت کرتے ہیں، اور خود پیغمبر اکرم نے بھی اسی طرح عمل کیا، اور امیر المومنین بھی اسی طرح عمل کرنا چاہتے تھے، مگر افسوس کہ آپ کو بکثرت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب عنان حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو ان کا طرز عمل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اموال ہمارے اختیار میں ہیں، ہم مسلمانوں کے حاکم ہیں، اس مال کو اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے خرچ کریں گے، اب فقراء کا جو حال ہوا کرے۔
امام کی تحریک اسلام کی حفاظت کے لیے دفاعی جہاد۔ مذکورہ کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے مدینے سے نکلنے اور اس طویل سفر کے آغاز کا سبب ان خرابیوں کا مشاہدہ اور ان کی اصلاح کا عزم تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں دین خدا کی نصرت، اس کی شریعت کی بالادستی اور اس کی راہ میں جہاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ امام حسین کے قیام کا محرک اس وقت کے مسلمانوں کی ابتر حالت اور خاص کر اس زمانے کی حکومتوں کا طرز عمل تھا کہ جس کی وجہ سے حدود الہی معطل تھے، فقراء برے حال میں تھے اور بیت المال کے اموال ناجائز مدوں میں خرچ ہو رہے تھے۔ حضرت اس صورتحال کے خاتمے کے لیے قیام چاہتے تھے اور اس قیام کے لیے خود کو دوسروں سے زیادہ ذمہ دار سمجھتے تھے، کیونکہ آپ نواسائے رسول اور امام مسلمین تھے اور ان حالات کو خاموش تماشائی کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ امام کا یہ اقدام ایک قسم کا جہاد تھا، اسلام کے تحفظ کے لیے دفاعی جہاد تھا۔ ایرانی عوام کی اسلامی تحریک بھی اسی طرح تھی، اور رہبر انقلاب امام خمینی کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ تحریک ایک دفاعی جہاد ہے۔ امام حسین نے بصرہ کے معززین کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا: میں نے اس خط کے ہمراہ اپنا سفیر تمہاری جانب روانہ کیا ہے اور تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ در حقیقت سنت مردہ ہو چکی ہے، یعنی لوگ اس پر عمل پیرا نہیں، اور بدعت زندہ ہو گئی ہے، یعنی وہ چیزیں جو دین کا جز نہیں دین کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ اگر تم میری بات سنو اور میرے فرمان کی اطاعت کرو تو میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہ راہ راست وہی سیرت پیغمبر اور سیرت علی ہے، یعنی وہی خالص اور حقیقی اسلام ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 284۔ البتہ یہاں امام نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں راہ راست کی جانب تمہاری رہنمائی کروں گا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ راہ راست حکومت کا قیام ہے یا کوئی دوسری چیز۔ یہاں بھی امام نے اپنی تحریک کا مقصد سنت کا احیاء اور بدعت کا خاتمہ بیان کیا ہے۔ جب مروان نے امام حسین سے کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں تو امام نے اس کے جواب میں جو کلمات ادا کیے وہ بھی آپ کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ جب لوگ یزید جیسے شخص کی حکومت میں مبتلا ہو جائیں تو اسلام کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 284۔ ان کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین یزید کی حکومت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسے اسلام و مسلمین کے لیے خطرناک سمجھتے تھے اور اسی بنا پر اس کی بیعت کو ناجائز قرار دیتے تھے۔ آپ نے اسی گفتگو کے ذیل میں فرمایا: میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ خلافت آل ابی سفیان پر حرام ہے۔ پتہ چلا کہ امام حسین کا مقصد یزیدیت کی خلافت کے خلاف قیام تھا، اور یہ تحریک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک صورت تھی۔ ایک دوسرے مقام پر امام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا: اے میرے بھائی، اگر مجھے دنیا میں کوئی بھی جائے پناہ نہ ملے تب بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 289۔ امام حسین کے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید خلیفہ رسول کے عنوان سے مسلمانوں پر حکومت کرتا تھا، اس کی رفتار و گفتار پیغمبر کی رفتار و گفتار سمجھی جاتی تھی، لہٰذا اس کے وہ اعمال و افعال بھی جو اسلام اور سیرت پیغمبر کے برخلاف تھے پیغمبر اور اسلام ہی کے حساب میں شمار کیے جاتے، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ نہی عن المنکر کا پہلا مرحلہ بیعت سے انکار اور حکومت یزید کو ناجائز قرار دینا۔ ان حالات میں وہ لوگ یعنی بنی امیہ فرزند رسول حسین ابن علی سے یزید کے لیے بیعت لینا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ امام حسین بیعت کے ذریعے یزید کی حکومت اور اس کے اعمال کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کریں اور انہیں اسلام کے مطابق قرار دیں۔ واضح بات ہے کہ امام حسین یہ نہیں کر سکتے تھے، اور نہی عن المنکر کا پہلا قدم آپ کا یزید کی بیعت سے انکار اور اس کی حکومت کو غیر قانونی قرار دینا تھا۔ اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد مطہر سے وداع کے موقع پر امام حسین نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی آپ کی تحریک کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں بحالت مجبوری آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں،
میرے اور آپ کے درمیان جدائی آ پڑی ہے، کیونکہ میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا جو شراب خور اور فاسق ہے۔ میں مجبوری کے عالم میں آپ کے جوار سے نکل رہا ہوں، آپ پر میرا سلام ہو۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین، صفحہ 287۔ مذکورہ کلمات اور انہی جیسے دوسرے کلمات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین کی تحریک کا مقصد حکومت کی اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی تھا۔ آپ کا ہدف سیرت پیغمبر کا احیاء اور بدعتوں کا خاتمہ تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امام کا مرحلہ بمرحلہ اقدامات اور موقف۔ امام حسین کے بعض بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے مرحلہ بمرحلہ اور قدم بقدم آگے بڑھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ مدینہ میں تھے اور ان لوگوں یعنی بنی امیہ نے آپ سے بیعت لینا چاہی تو آپ نے ان کے مطالبہ بیعت کی مخالفت کا فیصلہ کیا اور مدینہ چھوڑ دیا، کیونکہ اگر آپ مدینہ میں رہتے تو آپ کو بیعت پر مجبور کر دیا جاتا۔ اس موقع پر آپ کو مکہ کے سوا کوئی دوسری مناسب جگہ نظر نہیں آئی، کیونکہ ایک تو یہ مدینہ سے نزدیک تھا اور دوسرے ایک مقدس و محترم شہر اور حجاج اور زائرین کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ بنابراین آپ پر لازم تھا کہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے جائیں اور اس ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ البتہ انجام کار کیا ہوگا، یہ دوسرا موضوع ہے جو فی الحال پیش نظر نہیں۔ چنانچہ جب مدینہ سے نکلتے وقت عبداللہ ابن مطیع نے امام سے ان کی منزل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اس وقت میں مکہ کا قصد رکھتا ہوں، پس مکہ پہنچ کر خدا سے اپنے کام کے بارے میں طلب خیر کروں گا۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین، صفحہ 302۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میں اس جملے سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ حضرت کا قصد اپنے فریضے کی انجام دہی تھا، اور فریضے کی انجام دہی کی صورت ہر مرحلے میں مختلف تھی۔ فریضے کی انجام دہی مدینہ میں یہ تھی کہ بیعت نہ کریں اور وہاں سے نکل جائیں۔ بعد میں کیا ہوگا اور کیا کرنا پڑے گا یہ بات کی بات ہے۔ مکہ میں بھی امام نے حالات اور پیش آنے والے واقعات کے مطابق فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں امام خمینی نے بھی اپنی جد و جہد کے دوران اسی طریقہ کار کی پیروی کی، قدم بقدم آگے بڑھے اور صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور اپنا فریضہ انجام دیا۔ اپنی جد و جہد کے آغاز میں فرمایا کہ حکومت کے دین مخالف اقدامات پر خاموش نہیں رہا جا سکتا، ہمارا فرض ہے کہ ان پر اپنی مخالفت کا اظہار کریں۔ اس زمانے میں امام خمینی محض بیانات جاری کرنے پر اکتفا کرتے تھے، یہاں تک کہ جوں جوں قوت میں اضافہ ہوا اسی تناسب سے بڑے بڑے فیصلے کیے، یہاں تک کہ پیرس سے واپسی پر بہشت زہرا میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم عوام کی تائید اور حمایت سے حکومت تشکیل دیں گے۔ امام حسین کی تحریک نے بھی مرحلہ بمرحلہ قدم بقدم شکل اختیار کی۔ پہلا مرحلہ مدینہ سے نکلنا تھا، مکہ پہنچ کر ایک عرصے تک وہاں اقامت اختیار کرنا دوسرا مرحلہ تھا۔ مکہ میں بھی مختلف حوادث و واقعات پیش آئے، میں یہاں کچھ اہم حوادث کی جانب اشارہ کروں گا۔ جب امام حسین مکہ تشریف لے گئے تو کیونکہ مکہ مسلمانوں کی آمد و رفت کا مرکز تھا، لہٰذا یہ خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی کہ فرزند رسول حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کی وجہ دریافت کرتے تھے۔ امام کے اس اقدام نے حکومت سے آپ کی ناراضگی کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ خود ایک بہت بڑی بات اور اہم واقعہ تھا۔ حکومت کے خلاف یہ کھلا اقدام انتہائی مؤثر رہا، اور اس لحاظ سے امام کا یہ اقدام کامیاب رہا۔ اہل کوفہ جو امام حسین اور امیر المومنین کے شیعہ تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ امام حسین حکومت کے خلاف اعتراض کے طور پر مکہ تشریف لے آئے ہیں تو ان کی طرف سے امام کے نام خطوط کا تانتا بند گیا۔ ان خطوط کی تعداد 40,000 اور اس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان خطوط میں امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسری طرف امام حسین کی مکہ آمد کی وجہ سے جو صورتحال رونما ہو رہی تھی، یزید کی حکومت نے اسے ایک سنجیدہ خطرہ محسوس کیا۔ اسی بنا پر اس نے فیصلہ کیا کہ امام کو ہر قیمت پر مکہ ہی میں قتل کر دیا جائے۔ مکہ جو حرم امن الہی ہے، وہاں امام حسین کے قتل ہونے کے نتیجے میں پوری سلطنت اسلامیہ میں موجود تمام مسلمانوں پر حکومت کا رعب اور خوف و وحشت طاری ہو جائے گا۔ جب امام کو حکومت کے اس ارادے کی خبر موصول ہوئی
تو امام حسین نے محسوس کر لیا کہ بہر صورت مکہ چھوڑ دینا ہی ان کا فریضہ ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو وجوہات تھیں، ایک یہ کہ قتل نہ ہوں اور حرم الہی کا احترام محفوظ رہے، دوسرے یہ کہ اہل کوفہ کی جانب سے امام حسین کو بکثرت خطوط موصول ہوئے تھے جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی اور حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا، لہٰذا آپ کے لیے مناسب بات یہی تھی کہ آپ ان کی یہ دعوت قبول کر لیں۔ جس زمانے میں امام مکہ میں تھے تو ابن عباس آپ کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور کہا، اے فرزند رسول، آپ مکہ سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مکہ ہی میں رہیے، یہاں آپ زیادہ اور بہتر طور پر امن میں ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کی جان محفوظ رہے گی، مکہ سے باہر نکلنا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ حضرت نے انہیں جواب دیا، پہلی بات تو یہ کہ حرم امن الہی مکہ میں میرا خون بہانا مباح ہو جائے یہ مجھے روا نہیں، اس سے زیادہ مجھے کسی اور جگہ قتل ہونا پسند ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 32، یعنی مجھے قتل کرنے کے بعد حکومت کہے کہ ہمارا سامنا ایک ایسے شخص سے تھا جس کی وجہ سے مکہ کا امن و امان اور احترام خطرے میں تھا، لہٰذا ہم اسے مکہ ہی میں قتل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس طرح مکہ میں میرا خون بہانا جائز قرار دے دیا جائے۔ مکہ میں کسی کا خون بہانا جائز ہو جانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ خود امام حسین کے خلاف بدترین پروپیگنڈا شمار ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا، یہ اہل کوفہ کے خطوط اور ان کے نمائندے ہیں، اور مجھ پر واجب ہے کہ ان کا جواب دوں تاکہ ان پر خدا کی حجت تمام ہو جائے۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ مجھ پر دعوت قبول کرنا واجب ہے، یعنی میرا فرض ہے کہ ان کی دعوت قبول کروں اور مکہ سے نکلوں۔ یہ وہی بات ہے، یعنی فریضے کی انجام دہی کے لیے تحریک۔ پھر جب ابن زبیر نے امام کو یہ تجویز پیش کی کہ آپ یہاں حرم ہی میں ٹھہریے، میں آپ کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، تو امام نے فرمایا، خدا کی قسم سے ایک بالشت باہر قتل ہونا مجھے حرم کے اندر مارے جانے سے زیادہ پسند ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 324۔ یہاں ایک مسئلہ تو حرم کی حرمت کے پامال ہو جانے کا ہے، اور دوسرا یہ کہ دشمن اس قتل سے پروپیگنڈے کے میدان میں فائدہ اٹھائے گا۔ پھر جب امام نے مکہ سے عراق کی سمت سفر کا آغاز کرنا چاہا تو ابن زبیر سے فرمایا، میں نے سوچا ہے کہ کوفہ چلا جاؤں، کوفہ سے میرے شیعوں اور وہاں کے معززین نے مجھے خطوط لکھے ہیں، اور میں اپنے لیے خدا سے خیر کا طلبگار ہوں۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 324۔ ایک دوسری عبارت یہ ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ 40,000 اہل کوفہ نے میری بیعت کی ہے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 323۔ اس مرحلے میں بھی فریضے کی ادائیگی کا مسئلہ واضح ہے۔ امام حسین نے اپنی تحریک کے مختلف مراحل میں گاہ بگاہ اپنا اصل مقصد بیان کیا ہے، جو سیرت پیغمبر کا احیاء اور بدعتوں کا خاتمہ ہے۔ جب درمیان راہ میں عبداللہ ابن مطیع نے امام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں حرم خدا اور اپنے نانا کے حرم سے نکلے ہیں، تو امام نے جواب دیا، اہل کوفہ نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور مجھ سے چاہا ہے کہ میں ان کی طرف آؤں، کیونکہ انہیں امید ہے کہ اس طرح حق کا احیاء ہوگا اور بدعت نابود ہوگی۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 341۔ کیونکہ مسئلہ فریضے کی ادائیگی کا ہے، اس لیے حضرت اپنے قتل کے امکان کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ہر کے لشکر سے امام کا سامنا ہوا تو نماز کے وقت آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت آپ کوفہ کے قریب تھے، حالات پلٹا کھا چکے تھے اور صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حال میں بھی اپنے ہدف اور مقصد کا حصول امام کے پیش نظر ہے۔ آپ اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، ہمارے معاملے نے کیا صورتحال اختیار کر لی ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ در حقیقت حالات زمانہ دگرگوں ہو گئے ہیں، برائیاں ظاہر ہو گئی ہیں اور نیکیوں اور فضیلتوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ اچھائیوں میں سے صرف اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کی تہ میں رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی ذلت آمیز اور پست ہو گئی ہے جیسے سنگلاخ اور بنجر میدان۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا؟ ایسے حالات میں مومن کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی تمنا کرے،
سچ ہے کہ میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو سوائے رنج و ذلت کے کچھ اور نہیں سمجھتا، اور ایسے حالات میں موت ہی کو سعادت سمجھتا ہوں۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 355۔ یہاں بھی فریضے کی ادائیگی ہی پیش نظر ہے، لیکن ذرا بلندی پر نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے تک شہادت اور مارے جانے کی بات نہ تھی، لیکن اب ان حالات میں اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مرحلے میں امام بس حصول شہادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں، حضرت حق کے دفاع اور باطل کی نابودی کے لیے کوشاں ہیں، خواہ اس راہ میں قتل ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یہاں عبارت بدلتی ہے، کہتے ہیں میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو رنج و ذلت کے سوا کچھ اور نہیں سمجھتا، اور ایسے حالات میں موت ہی کو سعادت سمجھتا ہوں۔ یہاں پھر مقصد اور ہدف واضح اور روشن ہے، وہی اولین مقصد اب بھی سامنے ہے، لیکن اب اس نے زیادہ قوت اور شدت اختیار کر لی ہے، کیونکہ اب مقصد کی راہ میں جانثاری کا تذکرہ بھی ہے۔ ان تمام کلمات کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ فریضے کی انجام دہی یعنی حکومت کے خلاف جد و جہد کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں میں سنت پیغمبر کا احیاء اور بدعتوں کا خاتمہ امام حسین کا مقصد تھا۔ امام قدم بقدم اپنے فریضے کی انجام دہی کی جانب بڑھے اور ہر موقع پر اس کی مناسبت سے رد عمل کا اظہار کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا اقدام حصول حکومت کے لیے تھا۔ ان کی یہ بات ہمارے بیان کردہ اس مقصد اور ہدف سے ٹکراؤ نہیں رکھتی، اور یہی بات ہے، فریضے کی انجام دہی کے لیے حکومت کے خلاف جہاد لازم تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری تھا۔ یہی فریضے اور ذمہ داری کی انجام دہی ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں جسے ایک دوسرے سے متصادم کہا جا سکے۔ شہادت کے لیے امام کی آمادگی اور اس کا احساس۔ مدینہ سے مکہ اور پھر وہاں سے کربلا کی جانب سفر کے دوران امام حسین کے کلمات میں ایسی عبارتیں بھی ملتی ہیں جن میں امام حسین اپنی شہادت کی خبر دیتے نظر آتے ہیں۔ مثلا جب حضرت نے مدینہ سے عزم سفر کیا تو ام سلمہ نے آپ سے کہا، عراق کے لیے نہ نکلیے، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرا فرزند حسین عراق میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا آپ صحیح فرماتی ہیں، میں اسی طرح قتل ہوں گا جس طرح آپ فرماتی ہیں، اگر میں عراق نہ جاؤں تب بھی مجھے قتل کر دیں گے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 293۔ یہ وہ خبر ہے جو حضرت ام سلمہ کی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ حضرت نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا، آپ سے جدا ہونے کے بعد پیغمبر میرے خواب میں آئے اور فرمایا، اے حسین نکل کھڑے ہو، خدا کی مرضی یہی ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 329۔ پھر مکہ میں ابن عباس اور ابن زبیر سے فرمایا، پیغمبر نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور میں اس حکم کی تعمیل میں مشغول ہوں۔ موسوعہ کلمات الامام الحسین صفحہ 325۔ بظاہر یہ وہی بات ہے جسے آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا اقدام ایک پہلے سے طے شدہ دستور عمل تھا جس کی انجام دہی پر امام مامور تھے، بعید نہیں کہ ان لوگوں نے امام کے انہی کلمات سے یہ نظریہ اخذ کیا ہو۔ میری نظر میں یہ بات درست نہیں ہے کہ پیغمبر نے امام حسین کی تحریک اور شہادت کا منصوبہ پہلے سے معین اور منظم کر رکھا تھا اور انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ اسے تابدن انجام دیں۔ اصولی طور پر بات یہ ہے کہ امام حسین اس سفر کے دوران مختلف مواقع پر اپنی شہادت اور موت کو محسوس کر رہے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو، البتہ آپ کو اس کا احساس اور گمان تھا۔ بعض لوگ امام خمینی کے فرزند حاج آقا احمد خمینی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری برس ہے۔ کیا وہ احمد خمینی علم غیب رکھتے تھے؟ خود میں نے بھی بہت سے بزرگ افراد سے سنا ہے کہ وہ بعض حادثات کو قبل از وقت محسوس کر لیتے تھے۔ مومن انسان اپنی موت کا وقت نزدیک آنے پر اسے محسوس کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام حسین نے جو خواب دیکھا اور جن کلمات میں حضرت نے اپنی موت اور شہادت کا ذکر کیا، ان سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ موت اور شہادت قبول کرنے پر تیار تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ حضرت نے طے کر لیا تھا کہ وہ شہید ہوں گے اور آپ
گئے ہی حصول شہادت کے لیے تھے، لہٰذا امام حسین کا ہدف ہی شہادت تھا۔ امام حسین شہادت کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ سنت پیغمبر کے احیاء اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے آپ نے قیام فرمایا تھا۔ اب چاہے اس اقدام کے نتیجے میں آپ کو شہادت قبول کرنا پڑے، اس صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا مقصد ہی حصول شہادت تھا، بلکہ مقصد ایک ایسا امر تھا جسے انجام دینا لازم تھا، خواہ اس کی قیمت شہادت کی صورت میں ادا کرنی پڑے۔ امام کی تحریک کے اصلاحی پہلو۔ سوال: جناب عالی، آپ کی نظر میں امام حسین کی تحریک اسلام کی حقیقی سیرت کے احیاء کے لیے ایک اصلاحی قیام تھا؟ کیا اس اصلاحی تحریک کے متعلق یہ تصور درست ہے کہ امام کی اصلاحی تحریک کے دو پہلو تھے، ایک اس زمانے کے اسلامی سماج میں پائی جانے والی دینی فکر اور دینداری کی اصلاح، اور دوسرا اس دور کے سماجی اور حکومتی نظام کی اصلاح؟ جو کچھ ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اجمالی طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام میں دوگانگی نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی حقیقت ہے جو سیاسی امور میں بھی دخل رکھتا ہے، ثقافتی، سماجی، اخلاقی، اقتصادی اور رفاہی امور میں بھی۔ در حقیقت اسلام ایک مجموعہ ہے کہ اگر اس کے تمام اجزاء پر عمل ہو تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کی سعادت کا ضامن ہے۔ اس امر اسلامی نظام کے مکمل نفاذ کو جامع عمل پہنانے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ حکومت کا اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے اقتصادی امور کی بھی اصلاح کرے، معاشرے کی سیاست کو بھی صحیح خطوط پر چلائے، لوگوں کے عبادی امور کی انجام دہی کے لیے بھی راہ ہموار کرے، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں سے بھی جنگ کرے، اچھے اخلاق کی ترویج بھی کرے، وغیرہ وغیرہ۔ حکومت اسلامی مجموعاً ان تمام باتوں کی ذمہ دار ہے۔ وہ چیز جو امام حسین کی نظر میں باعث تشویش تھی اور جس کی خاطر آپ نے قیام کیا، تحریک چلائی، وہ یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سیرت پیغمبر ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ دوسرے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں، ایسے طریقے جو اسلامی نہیں۔ اگر پہلے حکومت دینی حدود میں ہوتی تھی تو اب حکومت دین اور احکام شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی ہے، ایک شہنشائیت میں بدل گئی ہے۔ پہلے پیغمبر اسلام معاشرتی امور اسلامی قوانین کی اساس پر چلاتے تھے، اب حاکم اپنی دلی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پہلے پیغمبر بیت المال کو فقراء اور مساکین کے امور کی اصلاح کے لیے صرف کرتے تھے، اب اسے حکومت بچانے کے لیے لٹایا جا رہا ہے۔ پہلے پیغمبر اسلام نے بعض کاموں کی ممانعت کی تھی، اب حکمراں خود انہی کاموں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جب کوئی عمل معاشرے کا حکمراں انجام دینے لگتا ہے تو عام لوگوں میں بھی وہ عمل رائج ہو جاتا ہے۔ عبادت میں بھی اسلام پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ حق کی پرواہ نہیں کی جاتی اور اس پر عمل نہیں ہوتا۔ آپ کو بخوبی علم تھا کہ نہی عن المنکر کرنے کے لیے اس حکومت کے خلاف مختلف پہلوؤں میں جد و جہد کرنا ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، حکومت کو نابود کرنے اور اگر ممکن ہو تو حکومت حق کے قیام کے لیے اقدام کیے۔ امام کی تحریک میں فریضے کی انجام دہی اور مقصد و غایت کو کیسے یکجا کیا جائے؟ سوال: بعض محققین کہتے ہیں کہ فریضے کی ادائیگی میں ہدف و غایت کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی انسان پر لازم ہے کہ ہر صورت میں اپنا فرض ادا کرے، خواہ مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے ان دونوں باتوں کو یکجا قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان دونوں کو یکجا کرنے کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، در حقیقت یہ ایک ہی چیز ہے۔ امام حسین کا مقصد تمام شعبوں میں حق کا احیاء اور باطل کی نابودی تھا۔ اس ہدف کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ امام ایک راستہ اپنائیں۔ امام نے وہ راستہ تلاش کیا اور اس کا آغاز حکومت کے خلاف رد عمل اور اس سے ناراضگی کے اظہار سے کیا۔ اولین مرحلے ہی میں جب امام نے یزید کی بیعت قبول نہ کی تو ان کے مقصد کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اس مرحلے میں مقصد کے حصول کا راستہ حکومت کے خلاف رد عمل اور اس کی مخالفت تھا۔ میں پیغمبر کا نواسا اس حکومت سے راضی نہیں، اس کے افعال کو پسند نہیں کرتا، بس یہ حکومت ایک اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اس عمل سے امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کیا اور اپنے مقصد کو بھی حاصل کیا۔ اگر بالفرض اس کے بعد امام حسین کوئی قدم نہ اٹھا پاتے تب بھی اپنے مقصد تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کے مکہ جانے سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اگر اس کے بعد کے مراحل بھی واقع نہ ہوتے تب بھی امام نے اپنا فریضہ انجام دے دیا تھا اور کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد بھی اگر امام جاتے اور حکومت کی تشکیل میں کامیاب ہو جاتے تو اپنا مقصد پا لیتے، اور اگر حکومت حاصل نہ کر پاتے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کر لیتے تب بھی اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے، کیونکہ آپ کا مقصد
امر بالمعروف اور سیرت پیغمبر کا احیاء تھا۔